رمضان کریم صدق اللہ خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں شہزاد مدنی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. شکریہ وقت نکالنے کا ہمارے ساتھ محفل درود و سلام سجانے کا. اور میرے ساتھ ہماری پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز اور لیجنڈری آرٹسٹ عابدہ پروین صاحبہ کے اس سلسلے کو لے کر جو آگے چل رہی ہیں تحسین فاطمہ. تحسین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سو آج آپ سے بھی ہم وہ تھوڑا سا ان کا جو انداز ہے وہ شامل کریں گے ٹرانسمیشن میں. وقت نکالنے کے لیے شکریہ. مفتی صاحب مفتی طاہر تبسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم احاطہ کرتے ہیں ان مضامین کا جو کہ 9ویں پارے میں آج 9ویں روزے کی مناسبت سے بیان. اس میں ایک عہد الست بھی ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ عہد الست جو ہے یہ کیا ہے اور پھر اس کا ہم پہ کیا اثر ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے والدین اسے مجوسی, یہودی یا عیسائی یا جو ہے ہندو بنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں اس میثاق کا اور اس عہد کا ذکر کیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ روحوں کو اکٹھا کیا. 2 مرتبہ. اچھا. جتنی بھی روحیں تھیں ان کا اکٹھ ہوا, اجتماع ہوا, گیدرنگ ہوئی. لیکن ایک مرتبہ یہ جس کا ذکر ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہر ذی روح کی روح کو بلایا گیا. اچھا. ہر ذی روح, انسان نہیں تمام مخلوقات, جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ذی روح کی روح وہاں تھی. لیکن اس میں تو ذکر ہے کہ آدم کی پشت سے انہوں نے تمام اللہ تعالیٰ نے ارواح جتنی بھی نسلیں انسانی آگے چلنی تھی ان سب کو اپنے سامنے حاضر کیا. تو ایک تو یہ من ظہورہم ذریتہم, یعنی اس میں کافر بھی تھے, ٹھیک ہے, اس میں مسلمان بھی تھے, جنہوں نے بعد میں انکار کرنا تھا وہ سارے تھے. یہ اولاد آدم میں جو زیرو تھے. اور دوسری دفعہ جو تھا وہ بڑا سلیکٹڈ اور پاکیزہ لوگوں کی روحوں کا اجتماع تھا, اس میں صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا گیا. اس کا ذکر قرآن پاک کے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں. اب یہ جو اجتماع تھا جس میں اولاد آدم میں جتنے بھی زیرو تھے سب حاضر تھے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا تھا اپنی توحید کا اور اپنی وحدانیت کا. اور یہ بڑا شارٹ اجتماع تھا. اس میں یہ پوچھا گیا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. یہ جب اقرار ہو گیا تو بات وہاں ختم ہو گئی. اور اس کے اندر حکمت وہی بات جو آپ نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کیا کہ میں نے تم سے اس وقت ہی اقرار اپنی توحید کا کروا لیا تھا اور تعارف بھی کروا دیا تھا جب ابھی تم جسم کی علائشوں سے منسلک ہی نہیں ہوئے تھے, روح پاکیزہ حالت میں تھی. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو آپ نے بات کہی کہ ہر فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پھر ماحول, معاشرہ, ماں باپ وہ اسے یہ یہودی نصرانی بناتا ہے یا اسلام پر وہ برقرار رہتا ہے. ایک تو یہ تھا. تو اس حوالے سے ہر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے آیا ہے وہاں. بعد میں آ کے جو انکاری ہو گئے تو یہ اپنی بد خصلتی کی وجہ سے یا اپنی اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے, انسانی شیطانی وسوسوں کی وجہ سے, اس کے حملوں کی وجہ سے اس نے بہکا دیا اور پھسلا دیا. اور دوسرا جو تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا اور اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کروایا اور ان کی نصرت و اعانت کا وعدہ بھی لیا. اور وہ بہت طویل تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں کو کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور ڈیوٹی ہو تم, جب چارج تمہارے پاس ہو, لوگ تمہیں مان رہے ہوں, تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں, جب تمہاری نبوت کو مانا جا رہا ہو, ثم جاءکم رسول, پھر رسول آ جائے. حالانکہ وہ بھی رسول تھے جو بیٹھے تھے, وہ بھی نبی اور رسول تھے, لیکن کہا رسولون, اس پر تنوین تعظیم کی تھی
مطلب وہ رسول آ جائے جس کے طفیل تمہیں رسالت اور نبوت ملی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے اور نبیوں کا نبی ہے. ثم جاءکم رسول، تو تم نے وعدہ کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ، پھر تم نے ان پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے اگر وہ اور یہ بھی اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب نے ان سب سے بعد میں آنا ہے، ان میں سے کسی کے دور میں نہیں آنا، زمانہ انہوں نے پانا ہی نہیں ہے میرے نبی کا، لیکن اس کے باوجود ان سے یہ عہد لیا صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت کا اظہار فرمانے کے لیے. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی. تو پھر جب یہ کہا تو پھر فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے یہ اقرار کر لیا، کیا تم نے یہ وعدہ کر لیا؟ تو انہوں نے پھر کہا اقررنا. تو جب یہ کہا اقرار، فرمایا فاشہدوا، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا آپ گواہ ہو جاؤ. اچھا وہ ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے، پھر فرمایا انا معکم من الشاہدین، اب تم سب پر میں گواہ بنتا ہوں. تو یہ ایک بہت لمبا، یہ دو مرتبہ ہوا، ایک توحید کا اعتراف اور احاد اور میثاق تھا، اور ایک رسالت کا، جو ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ بہت رسالت. بڑی زبردست آپ نے اشارہ کیا. تو مطلب یہ ہم پڑھ کے ہماری روحیں وہاں سے پڑھ کے آئیں. بالکل صحیح. اچھا اب اس میں یہ پارے کا نام ہے سرداروں نے کہا یا سرداروں کا کہا، جی قال الملا. اب پیچھے سے وہ شروع ہوتا ہے واقعہ، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ کہ ناپتول میں کمی کر رہے ہیں اور سردار کہہ رہے ہیں 5 اقوام کا ذکر ہوا قوم نوح سے لے 8ویں کر پارے کے آخر میں. قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد اور قوم مدین، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اصحاب مدین جو ہیں، 5 کا ذکر ہوا. اب ان تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے. کل بھی آپ نے ذکر کیے، اس میں ان کے جو جرائم تھے وہ بھی ذکر کیے کہ وہ کرتے کیا تھے. اب ان میں قدر مشترک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو یکسر مسترد کیا اور ان کا استہزاء کیا. ٹھیک، لیکن جناب یہ سرداروں نے کہا، ہر قوم کے بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا عذاب اس قوم کے جو باقی لوگ ہیں جو خاموش رہتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر جو لوگ ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ان سب پہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس میں یہ تھا کہ پھر یہاں جہاں سے ہم شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے چونکہ قوم شعیب کا ذکر تھا، اور قوم شعیب چونکہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کا جرم یہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، آپ دیکھیں نا ہماری سوسائٹی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اب اگر ایک بیچارہ دودھ بیچ رہا ہے، وہ ناپ تول میں اگر وہ دودھ میں ملاوٹ کرے گا تو کتنا کچھ سے وہ فائدہ اٹھا لے گا اگر چھوٹے لیول کا ہے، یا ایک چھوٹی سی دکان یا ایک فروٹ کو اگر سیدھا الٹا کر کے بیچ رہا ہے. اور اس کے برعکس جو انڈسٹریل ہیں، جو مل آنرز ہیں، جب وہ ملاوٹ کرتے ہیں تو اس ریشو سے وہ کہاں سے کہاں جاتے ہیں. یہ کال المالا من قوم ہی، یہاں اصل میں وہ ساہوکار مراد ہے، وہ سردار وہ مراد ہے جن کا سٹیک زیادہ تھا، جن کے مفادات پہ زد پڑتی تھی جب وہ حق کو تسلیم کرتے تھے یا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مانا کرتے تھے. تو ہمیشہ پھر میدان میں وہ آتے ہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. یہ اس وقت نہیں تھا، آج کے معاشرے میں بھی ہے، آج بھی ہے. ہمیشہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف وہی کھڑے ہوتے ہیں، وہی بغاوت کرتے ہیں. اور اس وقت بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے کہ یا باز آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ چکا ہو وہ ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرا نہیں کرتا، تمہیں کیا پتا اس بات کا. اب تو پھر وہ بعد نہ حضرت شعیب علیہ السلام جب نکلے تو ان پر عذاب آیا. تو اب آپ کا سوال یہ تھا کہ آیا باقی لوگ جو ہوتے ہیں عذاب تو سب پہ آیا نا؟ ہر سب پر. یہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی بستی کو عذاب کا شکار کرتا ہے، کسی معاشرے پر بھی جب معاشرہ اس کی گرفت میں آتا ہے تو اس کے اندر چھوٹا بڑا تو دور کی بات ہے، اس میں تو بد اور نیک بھی اس کا بھی فرق نہیں کیا جاتا. اچھا، اس کو بھی ایک بستی پر عذاب کا حکم ہوا، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کو عذاب میں، تو فرشتہ آیا تو اس نے دیکھا بستی والوں کو تو ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہاں تو ایک بندہ ایسا موجود ہے جو جھونپڑی کے اندر اور ایک لمحہ بھی اس کا تیری نافرمانی میں نہیں گزرا، وہ تو تیری عبادت میں اس قدر سر کمر بستہ رہتا ہے کہ لوگ آشش کرتے ہیں. فرمایا اس کو بھی غرق کر دو.
فرمایا وہ عبادت میں لگا رہا اور ادھر میرے حدود کو پامال کیا جاتا رہا, میرے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں, تو اس کی عبادت کس کام کی؟ اس نے معاشرے کو سدھارنے میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو بندہ نہیں کر رہا ہوتا, صرف اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے, تو وہ بھی انہی کے اندر پس جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کی نیکی کا اثر معاشرے میں نظر آتا ہے. بالکل صحیح. ہم نے بریک کی طرف جانا ہے تحسین, اور ہم یہ آپ اپنے انداز میں شامل ہوتے ہیں اس ثواب میں کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اور ایک دوسرے کے ساتھ یاد الہی میں رہیں. تو کوئی کلام, اور خاص طور پہ عابدہ جی کے وہ کلام یار کو میں نے جا بجا دکھا, اگر آپ سنا سکیں. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, تو ملا بھی ہے تو جدا بھی ہے, تیرا کیا کہنا, تو صنم بھی ہے تو خدا بھی ہے, تیرا کیا کہنا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب, کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, بہت خوبصورت شعر ہے مدنی بھائی, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسالیے گدا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. خواتین و حضرات, یہ ہے وہ پیغام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے اور سنت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پیش ہوتا ہے جو درخواست گداگر ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا وہ کمبل, اس کا وہ پیالہ, اس کا کاسہ گدائی جو ہے وہ لے کر مارکیٹ بھیجتے ہیں, اور وہاں سے کلہاڑی منگوائی جاتی ہے. اس کلہاڑی کے پھل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستہ خود نصب کر کے اس کو دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنا روزگار کماؤ. یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جس پہ اس وقت عمل پیرا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو بیان کیا, لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں سارے کاروبار, بڑے کاروبار جو ہیں وہ ان پہ حکمرانی اگر کسی کی ہے تو وہ یہودین نسل ہے زیادہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں وہ اپنے لوگوں کو قرضے دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ کاروبار کر سکیں. یہ وہ تھاٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ پریویل نہیں کرتی, اور میں جب اس شخص سے ملی ہوں جس سے میں آپ کا تعارف کرانے جا رہی ہوں, تو میرے اندر جذبہ ایمانی بہت تازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اصل روح ہے, جو اصل پیغام ہے کہ اس اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے اور انہیں ان کے قدموں پہ کھڑا ہونے میں مدد دی جائے, نہ کہ انہیں بھکاری بنا دیا جائے. اس پیغام کو لے کر اخوت نے اپنے سلسلہ جو ہے اس کا شروع کیا تھا آج سے کئی سال پہلے, اور ایمان, احسان اور اخلاص کے اس پیغام کے ساتھ اب 4 ملین یعنی 40 لاکھ گھرانے ہیں جو ان کی مدد سے بلا سود قرضوں سے
اب خود روزگار کماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اور تقریباً 104 بلین روپے سے زیادہ وہ ہے پیسہ جو کہ دیا جا چکا ہے ان غریب خاندانوں کو. میرے ساتھ ہیں بانی اخوت پروگرام ڈاکٹر امجد ثاقب. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. جی یو آر آلویز ویری موٹیویشنل. آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو ہمارے درمیان قائم و دائم رکھے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے. جی بالکل. جی تو سر یہ سول, میں نے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ سول سروس جیسی بادشاہی چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کے لیے اس کام میں آنا, اور ماشاءاللہ سے اب جبکہ آپ 40 لاکھ گھرانوں کی کفالت کا ذریعہ روزگار کا بنا چکے ہیں اور یہ وبا کے دن ہیں, تو کیسے کوپ کر رہے ہیں اب ان کرائسس کو؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بادشاہی وہ نہیں ہے, بادشاہی تو خدمت میں ہے. اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں زندگی کی حقیقت کو جانے تو اصل جو بادشاہت یا عظمت یا خیر و خوبی وہ تو لوگوں کی خدمت میں ہے. تو دوسری بات آپ کی کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم 20 سال سے لوگوں کو اپنے روزگار پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی کوئی امتحان کی گھڑی آتی ہے, کوئی دکھ اور مشکل کے وقت آتا ہے, تو پھر لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا کردار ادا کریں. تو الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو کرونا کے جب اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو ہم نے یہ پلان کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا, پھر اس کے بعد ہم نے راشن بیگز بنا کر تقسیم کرنے شروع کیے کہ جو لوگ اس وقت متاثر ہوئے ہیں اور ان کے گھروں میں کھانے کی مشکلات ہیں. پھر کچھ اس علاقے ایسے بھی نکلے جہاں پر کھانا پہنچانا بھی مشکل تھا, وہاں پر پھر ہم نے مالی مدد پہنچانا شروع کر دی کہ وہ مقامی سطح پر بھی کچھ چیزیں خرید کے اپنا گھر چولہا جلا سکیں. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے کچھ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, ان کو کچھ ماسک اور باقی چیزیں مہیا کی. تو حال ہی میں ہم نے ایک اور کام بھی شروع کیا. ہم نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راشن بیگ لینا نہیں چاہتے, ایک عزت اور وقار کا وہ احساس لیے زندہ ہیں. تو ہم نے کہا کہ اچھا چند دنوں کے لیے آپ کی دکان بند ہو گئی ہے, آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا, تو آپ ہم سے 10-20 ہزار روپے قرض لے لیں, جس سے آپ یہ مہینہ گزاریں, کھانا کھائیں, بچے کے لیے دودھ خریدیں, ماں باپ کی کوئی دوا چاہیے, کیونکہ آپ کا تو تقریباً روزانہ کی آمدن پر انحصار تھا, تو وہ روزانہ کی آمدن نہیں ہو رہی, تو آپ یہ پیسے لے لیں. تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایمرجنسی کرونا ایمرجنسی ریلیف لون ہے, کہ ہر چیز تو آپ خیرات میں نہیں دیتے, لوگوں کی عزت نفس ہوتی ہے. تو یہ ہم نے اب سلسلہ شروع کیا ہے, اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہی یہ کرونا کا سلسلہ ختم ہوگا ہمارا کاروبار چلے گا, 30-40-50 ہزار روپے ہم کما رہے ہیں, کماتے تھے پہلے, تو جب دوبارہ سے کمانا شروع کریں گے تو ہم آپ کو 500 روپے 1000 روپے دے دیں گے واپس, قسطوں میں واپس کریں گے, سود اس پہ ہوگا نہیں. تو اگر میں 40,000 کماتا ہوں تو میں نے 500 کی قسط دے بھی دی, تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مستحقین ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے مطلب اپنی عزت کو پامال کیے بغیر رابطہ کریں اور اس طرح سے کفالت کا سلسلہ؟ جی دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ 300-350 شہروں میں ہم کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں, لوگوں کو پتہ ہے. تو ہمارے دفاتر میں چلے جائیں, ویب سائٹ سے ہمارا ایڈریس وغیرہ لے لیں, اور وہاں جا کر وہ بتائیں کہ جی وہ پہلے تھوڑا سا وہ کنونس کریں کہ کرونا کی وجہ سے ان کا کاروبار چل نہیں رہا. اب اگر کوئی تنخواہ دار شخص ہے تو وہ تو تنخواہ لے رہا ہے, لیکن جو شخص پنکچر لگاتا ہے, جس کی موٹر سائیکل ریپیئر کی دکان ہے, یہ جو ہماری مہمان ان میں سے 1-2 کی بیوٹی پارلرز ہیں, تو وہ تو پھر اب ذرا گاہک نہیں آتے, مشکل ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسکراؤ, کوئی غم کی بات نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ تم پیسے لے لو, اپنا سلسلہ چلاؤ, اور جب پھر یہ کاروبار شروع ہوگا تو ہم واپس آپ کر دیں گے. تو واپس کریں گے تو پھر یہ کسی اور کے کام آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہمارے کوئی اس وقت کوئی 8 لاکھ لوگوں کے پاس ہمارے لوگ واپس کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب قرض, کیونکہ قرض واپس کرنا جو ہے, جو قرض واپس کرے نا, میں سمجھتی ہوں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کوئی. جی دیکھیں, جو کسی کا پیسہ واپس, میں نے آپ کو ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ, اور جو بغیر سود کے دے وہ اس سے بڑا ولی, اصل ولی تو یہی ہے. وہ تو میں نے تنزن جملہ کہا ہے. نہیں حضرت, جو ہم تو صرف پہنچانے والے ہیں, دینے والے تو آپ لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, لوگ سن رہے ہیں, وہ ہیں. آپ نے ایک اعتماد کا سلسلہ قائم کیا, اور اتنا بڑا نیٹ ورک. میری پی ٹی وی سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی جی بالکل مجھے یاد ہے. تو میں نے وہاں بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی کا کوئی خاص گیٹ اپ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. اگر کسی نے صوفی دیکھنا ہو تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نہیں، یہ تو آپ کی محبت ہے. جو خدمت خلق کر رہا ہے وہ صوفی ہوتا ہے. اب تو چونکہ کاروبار سب کے متاثر ہیں تو ڈونیشن لوگ دے رہے ہیں کیونکہ جی نہیں، کاروبار دیکھیں 30-40% افراد ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ خط افلاس 30% پر ہے تو اس سے اوپر کچھ درمیانے طبقے کے ہیں، لیکن مخیر حضرات کی کمی تو نہیں ہے. پاکستان میں بھی بل گیٹس رہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بے پناہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقع ہے اس امتحان سے سرخرو ہونے کا کہ آپ کے، میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے دوستوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے کچن کا خرچہ اگر 1 لاکھ روپے ہے تو اس مہینے میں آپ یا 2 مہینے جب بھی کرونا ہے تو آپ اس کو 50,000 کر دیجئے یا 75,000 کر دیجئے. وہ 50,000 یا 25,000 جو بچتا ہے وہ اس سے 1-2 اور گھرانے بھی مستفید ہو جائیں گے. تو یہ اس پورے نظام کو اسلامی نظریاتی جو تصورات ہیں اس کے تحت مواخات کہا جاتا ہے، یعنی بھائی چارہ. اور بھائی چارہ اخلاص اور ایثار اور قربانی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بھائی چارے کا پیغام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. تو مواخات مدینہ کی جو خوبصورت روایت ہے نا جی، یہ اس میں جا کے پیوست ہوتا ہے. اس کی دینی، اس کی اخلاقی، اس کی سماجی جو جتنی بھی اس کی پہلو ہیں، تو یہی ہے طریقہ معاشرے میں اس وقت خاص طور پر کرونا کی حالات میں ایک بہتری لانے کا. بالکل صحیح. آپ سے اخوت پروگرام سے 2 خواتین جنہوں نے کہ فائدہ اٹھایا ہے، میرے ساتھ نسیم ذیشان اور نازیہ شاہد. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ مجھے ایک مختصر سے بریک کے لیے رکنا ہے، سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.